خوش رہیے بھلے تھوڑی دیر کے لیے۔ ایم ایس بھارت کی مشہور کلاسیکل سنگر تھیں۔ تامل ناڈو سے تعلق تھا۔ وہ پہلی موسیقار تھیں جنہیں بھارت رتن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ایسا نہیں کہ فقیر کوئی بڑا کنرس ہے اور ایم ایس کو پچھلے 10 سال سے سن رہا ہے۔ نہ بالکل نہیں۔ کتابوں کی ایک دکان میں بیٹھے بیٹھے مختلف کتابیں سونگھی جا رہی تھیں۔ اس پر نظر پڑی۔ اصل میں اس کا ٹائٹل کچھ چونکا دینے والا تھا، ایم ایس اے کا لائف ان میوزک۔ تامل لوگوں کا ایک مسئلہ ہے، وہ لوگ اچھے بھلے لمبے نام رکھتے ہیں اور انہیں بعد میں انگریزی میں مخفف دے کر بہت چھوٹا کر دیتے ہیں، جیسے کہ اے پی جے عبدالکلام۔ وہ بھارت کے صدر بھی رہے۔ ان کا اصل نام ابوالفاخر زین العابدین عبدالکلام تھا۔ چونکہ ان کی زبان میں عربی فارسی والی آوازیں نکالنے کی گنجائش کم ہے تو وہ لوگ فاخر کو فاخر کہتے ہیں، زین کو جین، اور یوں عبدالکلام اے پی جے عبدالکلام ہو گئے اور وفات تک یہی رہے۔ اے پی جی کے کس کا مخفف ہے یہ اس وقت بھی کم ہی لوگ جانتے تھے۔ اے آر رحمان، ای وی کے مطلب سب کے سب بڑے نام لے کر آتے ہیں اور انگریزی میں شارٹ ترین کروا کے سکون سے باقی عمر گزار دیتے ہیں۔ تو ایم ایس لکھا دیکھ کر دو خواہشیں جاگیں، ایک تو یہ ان کا اصل نام کیا ہے، دوسری یہ خواہش کہ ایک موسیقار کی زندگی پر لکھی گئی کتاب کتنی چھپی ہیں، مطلب یہ کون سا ایڈیشن چل رہا ہے۔ اپنے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا نا۔ آج کتاب لکھ دوں تو استاد فتح علی اور استاد امجد علی، وہ 20 سال بعد بھی شاکر علی میوزیم ثقافت والے دفتر والے یا اعلیٰ عمرہ کے تہخانوں میں ہی سجی رہے گی۔ تو مالک نے دونوں کی آرزوئیں پوری کی اور ساتھ میں ایک کہانی بھی دکھلائی۔ کوٹ کے بٹن جتنی چوڑی سی لال سرخ بند لگائے، بڑی بڑی آنکھوں اور خوبصورت موتیوں کی جیسی دانتوں والی ایم ایس کا نام تو مدعوئے شان مکھایو سبھالکشمی تھا، لیکن پھر وہ ایم ایس کہلائیں۔ پھر فین لوگوں نے بعد میں انہیں سیدھا ایم ایس کر دیا۔ کتاب جو ان کی چھپی تھی وہ اب تیسرا ایڈیشن تھا جو میرے ہاتھ میں تھا، جس سے امیجن حد تک نہیں یار، جسٹ امیجن حد نہیں یار، وہ لوگ تو چھاپتے بھی کم سے کم 5000 ہیں، تو کچھ نہیں کم سے کم 10,000 کتاب تو پڑھ چکے تھے۔ جو کہانی اس کتاب سے پتہ لگی وہ بڑی ہٹ کرتی۔ اس کتاب کا ٹائٹل ایک ایسے مصور نے بنایا جو آنکھوں سے تقریباً معذور ہو چکا تھا۔ وہ آسٹریلیا کی بنی ہوئی ایک اینک پہنتا تھا جس کے شیشے غالباً دنیا کے سب سے بڑے نمبر والے تھے اور وہی ان سے بطور خاص ہر جگہ بنا کر بھیجے جاتے تھے۔ اس اینک سے بھی وہ بس 1 انچ جتنا کاغذ بمشکل دیکھ پاتا تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا یہ اینک بھی اسے ہر 1-2 منٹ بعد اتارنی پڑتی تھی تاکہ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے آنکھوں میں جمع ہونے والا پانی ٹھیک سے طرح سکھا سکے، کسی چیز سے پہنچ سکے۔ 3600 مرتبہ اینک لگانے اور اتارتے ہوئے کاغذ کو بار بار اپنی آنکھوں کے اندر گھسا کے ڈرائنگ کرتے ہوئے ایک وقت میں 1 انچ سے بھی کم کاغذ پر فوکس کرنے کی اہلیت رکھنے کے باوجود اس نے اپنی ایم ایس اماں کی تصویر بنائی تھی۔ مصور کا نام منوہر دیوداس تھا۔ 70 کی دہائی میں اپنے پین اسکیچز اور لائن بورڈ ڈرائنگز کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ شہر کی مختلف پرانی بلڈنگز، مندر، سینریاں بنانا ان کی وجہ شہرت تھا۔ منوہر اور ماہیما دونوں میاں بیوی ایم ایس کے بہت قریب تھے۔ ایم ایس کو بعض اوقات جوڑوں میں درد زیادہ ہوتا تھا اور کبھی اپنے شوہر سے مخدر خراب ہونے کا گلہ کرتیں تو وہ فوراً انہیں منوہر اور ماہیما کے بارے میں یاد دلاتے اور ایم ایس فوراً خاموش ہو جاتی۔ ایم ایس کیوں چپ ہو جاتی تھیں؟ ماہیما مدراس کونوینٹ کی پڑھی لکھی اور ذہین لڑکی تھی، اپنے دور کی گولڈ میڈلسٹ تھیں۔ ادھر منوہر بھی مشہور پینٹر تھے، آرٹسٹ تھے، بہترین زندگی تھی۔ دونوں کی شادی کی امریکہ چلے گئے، وہاں سجاتا پیدا ہوئی۔ وہ لوگ کام کے سلسلے میں بہت سے اسٹیٹس کا سفر کرتے رہے، بالآخر واپس آئے اور جدھر جاتے تھے لوگ ان سے محبت کرتے تھے، نئے دوست بنتے تھے۔ وہ ہنستے کاٹتے، بیٹی سے کھیلتے کودتے گھومتے رہتے۔ وقت بہترین تھا مگر پھر بھی کچھ ایسا نہیں رہا۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، سامنے سے آنے والی ویگن نے ان کی گاڑی کچل دی۔ بیٹی ساتھ تھی تو وہ بچ گئی۔ ماہیما کندھوں سے نیچے بالکل مفلوج تھیں۔ اسپتال میں ان کا اتنا برا حال تھا کہ جتنا کسی اپاہج کا ہو سکتا ہے۔ اسے ابھی ایکسیڈنٹ بھگتے 4-5 دن ہوئے ہوں۔ منوہر بیوی کی خدمت کرتے، آخرکار بہت مہینوں بعد ماہیما گھر آ گئیں، لیکن اسی حالت میں جو پہلے دن تھی۔ مفلوج جسم اور ویل چیئر پر ہوتی ہوئی حرکت۔ وہاں منوہر کی بینائی ایکسیڈنٹ کے بعد تیزی سے کم ہو رہی تھی۔ انہیں پہلے ہی کوئی ایسی بیماری تھی جو آنکھ پر پردے
پر آہستہ آہستہ اثر انداز ہوتی ہے۔ حادثے کے بعد اس کا اثر ایک دم بڑھ گیا تھا۔ ماہمہ اب گھر کے بچوں کو اسپوکن انگلش پڑھاتی تھیں، آرٹ کلاس لیتی تھیں اور فزیوتھراپی کرواتی تھیں۔ کندھوں کے مختلف ورزشیں کر کے انہوں نے کچھ نہ کچھ لکھنا بھی شروع کر دیا تھا۔ منوہر کی بینائی اتنی کم ہو چکی تھی کہ وہ ایسے آئی ڈراپس ڈالنے پر مجبور تھے جو پتلی کو تھوڑی دیر دیکھنے کے قابل بناتے ہیں۔ اس کے بعد ڈرائنگ کرنے کے لیے وہ انتہائی تیز لائٹ کا لیمپ ساتھ رکھتے اور پھر دستانے پہن کر ڈرائنگ کرتے۔ دستانے کے لیے اس لیے کہ لائٹ گرمی سے ہاتھوں پر پسینہ آ جاتا تھا، کاغذ خراب ہو جانے کا ڈر ہوتا رہتا۔ یہ سب کر کے منوہر کتنا دیکھ پاتے تھے؟ بس اتنا جیسے کہ آپ کوئی دھاگے کی نلکی سے آنکھ لگائیں، دوسری طرف دیکھیں اور سامنے کے 2-3 انچ کا منظر واضح ہو۔ اس کے باوجود منوہر ایک تصویر اپنی جگہ انتہائی باریکی سے بنی ہوئی ماسٹر کرافٹ ہوتی تھی۔ منوہر اتنی محنت اس لیے کرتے تھے کہ ان کی تصویر پوسٹ کارڈ کی شکل میں فروخت ہوتی تھی۔ ان کارڈز کی پشت پر ماہمہ وہ تمام محنت اور ساری کیفیت درج کرتی تھیں جو سے گزرنے کے بعد وہ کارڈ بنے تھے۔ انڈیا کے بڑے کاروباری ادارے انہیں خرید لیتے، ان کے پرنٹ چھپاتے، ہر تہوار پر پورے بھارت میں پھیل جاتے تھے۔ ان کارڈز کی آمدنی میں سے بھی زیادہ پیسہ پتہ ہے کہاں جاتا تھا؟ چیریٹی میں، عطیات، سخت کار، دوسروں کی مدد۔ اس سال میں بھی دونوں میاں بیوی ایک اسپتال کو ہر سال بھاری رقم عطیہ کرتے تھے۔ اب ایم ایس والی کتاب کا یہ قصہ آدھا تھا، صرف یہاں تک کہ منوہر نے سرور کیسے بنایا۔ باقی تلاش کیا تو انٹرنیٹ پر ڈھونڈا اور مل گیا۔ نام لکھیں سکون سے مل جائے گا۔ بڑے دنوں تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آخری دونوں لوگ ایکسیڈنٹ کے بعد اتنی طویل مدت زندہ کیوں رہے۔ نہ تو کوئی خاص اہل ایمان تھے، نہ ہمارے اسٹینڈرڈز کے مطابق پرہیزگار تھے، نہ ہی کوئی بہت زیادہ امیر کبیر۔ یہ لوگ ڈپریشن سے 4-5 سال بعد کیوں نہیں مر گئے؟ ڈھونڈیے تو صرف ایک وجہ نظر آئے گی: دوسروں کی مدد کا جذبہ۔ منوہر نے آنکھوں سے 6 کتابیں لکھیں۔ ماہمہ کی 2008 میں ہونے والی وفات کے بعد ان کے حالات زندگی پر ایک کتابچہ لکھا اور اب بھی زندہ ہیں۔ سجاتا، ان کی بیٹی، اپنے شوہر کے ساتھ باپ سے دور کسی شہر میں رہتی ہیں۔ منوہر ایک ملازم کے ساتھ ہیں اور نوجوانوں کے مختلف ورکشاپس میں زندگی بسر کے گر بتاتے ہیں، تو بعض دفعہ ایسے ہی کچھ کہیں سے بھی اٹھا کر پڑھنا ضائع نہیں جاتا۔ 5-10 منٹ کی اس ریڈنگ نے زندگی کے بہت سارے پردے کھولے، جو کچھ سمجھ میں آئے فقیر کے آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیے۔ بس اتنی سی ہے کہ انسان کی مشینری بڑی پیچیدہ ہے۔ کچھ لوگ منوہر یا ماہمہ جیسے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ صحت سمیت دنیا کی ہر نعمت رکھتے ہوئے بھی روتے رہتے ہیں۔